آپ دیکھیے امام حسین کے خطبات میں روز عاشور آپ نے حضرت مہدی کا بھی ذکر کیا. روز عاشور جن چیزوں کا خصوصیت سے ذکر کیا ہے اس میں آپ نے امام مہدی کا بھی ذکر. یہ تو کربلا ہے. بس جیسے شام کا تصور آتا ہے تو سر پہ عمامہ باہر ہو جاتا ہے. یاد ہے نا امام سجاد سے پوچھا گیا, روز سنتے ہوں گے آپ, روز سنتے ہیں, تقریباً روز سنتے ہوں گے یہ جملہ, مگر اس کی علاماتی میں کبھی کمی نہیں آئے گی. جب آقا سے پوچھا کہ آقا سب سے زیادہ تکلیف کہاں پہنچی, سب سے زیادہ رنج کہاں پہنچا, سب سے زیادہ دکھ کہاں پہنچا, فرمایا الشام الشام. کیونکہ سب سے بڑی بات جو تھی وہ اہل حرم کی اسیری اور مخدرات عصمت کی بے رضائی. سید سجاد کتنے مسائل, کتنے آلام, کتنے درد, کتنے رنج, کتنے محن, کتنے زخم لے کر داخل دربار یزید ہوئے تھے, اور دربار یزید میں داخل ہوتے ہی پھر مزید آپ نے کیا کیا دیکھا. لیکن وہاں بھی جو خطبہ سید سجاد نے دیا ہے, دربار یزید کا جو خطبہ مشہور ہے جناب سید سجاد کا, اس میں بھی آپ نے امام مہدی کا تذکرہ. وَأَعْطِينَا سِتًّا وَفُضِّلْنَا بِالسَّبْعِ, اور اس فہرست میں آپ نے حضرت امام مہدی کا تذکرہ فرمایا. بالکل وقت نہیں ہے کہ میں خطبے کے جملے کو بھی مکمل کروں اور تشریح اس حوالہ دے دیا میں نے. اب میں ایک جملہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس امام کا تذکرہ دربار شام میں مولا سجاد نے کیا تھا اور مولا حسین نے کربلا میں کیا تھا, آج اسی امام کو ایک خاص پرسہ دینا ہے. اللہ ہمیں توفیقات میں اضافہ کرے, اللہ اس جوش و جذبہ آزاد و محفوظ رکھے, اللہ اس قریت پہ جہاں جہاں بھی آزادار ہیں, آزاداری مشہور, انہیں اپنی خاص حفظ و امان میں رکھے. آج آپ یہاں کی روایت کے مطابق یہ مجلس آقا حسین کی بچی, آقا حسین کی بیٹی سکینہ بنت الحسین کی شہادت کی یاد میں منعقد ہوتی ہے. آپ اس بچی کی شبیہ تابوت بنانا چاہ رہے ہیں. آپ کو اندازہ ہے کہ اس بچی نے کتنے مصائب سہے ہیں, لیکن خیری میں ذرا اس بچی کا تعارف کرا دوں. آپ جسے بچی سمجھتے ہیں, یہ 3 برس کی بچی, 3.5 برس کی بچی, زیادہ سے زیادہ 4 برس کی بچی, ہاں اس کا شعور کتنا بالیدہ تھا. اگر آپ واقعات کربلا میں دیکھیں تو جب تک حضرت عباس تھے اس وقت تک یہ بچی العطش العطش کہتی ہے. لیکن بچی کا کیا شعور تھا جب حضرت عباس گئے اور پھر وہ پانی لے کے واپس نہیں آئے, پھر اس کے بعد اس بچی کی زبان میں بھی العطش کا نعرہ بلند. کیا شعور ہے بچی, خدا کی قسم کیا شعور ہے بچی. یعنی بابا موجود ہیں مگر بابا سے نہیں کہتی بابا ہمیں پیاسی کیوں. مجھے کم سے کم کوئی روایت نہیں ملی کسی کتاب میں جہاں جناب عباس کی شہادت کے بعد
جناب بی بی سکینہ نے پیاس کا اظہار کیا. یہ شعور کی ایک منزل ہے. اب ایک منزل اور دیکھ لیجیے. آپ اس بچی کا ماتم کریں گے اس کا شعور کتنا بلند تھا. نہ صرف یہ کہ اپنی پیاس کا اظہار نہیں کیا، جب در خیمہ پر آقا حسین کا خالی گھوڑا آیا ہے، گھوڑے کے ٹانگوں کی آوازیں خیمے میں آئیں تو بچی نے خوش ہو کے کہا پھوپھی اماں بابا آ گئے، مادر گرامی بابا آ گئے. مگر جیسے ہی بیویاں در خیمہ پہ آئیں دیکھا کہ بابا نہیں آئے ہیں، گھوڑا خالی ہے. بیویوں نے گھوڑے کو حلقہ ماتم میں لیا، ماتم کرنا شروع کیا.